بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو پاکمال اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، ہم جماعت نحوم کے اسباق کی جو مشقوں میں دی گئی گرامر ہے اس کو ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، اور اس سلسلے کی پہلے 2 ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، 2 لیکچر ہو چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا تیسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہمارے پاس پہلا عنوان ہے گرامر کا سیرت نگاری۔ تعریف دیکھ لیتے ہیں پہلے، اور یہ سیرت نگاری جو ہے یہ سبق نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 1 جو ہے اخلاق حسنہ، وہ ایک مضمون ہے اور اس کو سیرت بھی کہا جائے گا، کیونکہ اس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، تو وہ اس لیے وہ ایک سیرت نگاری ہے۔ تو ہم اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ یہ کس کو کہتے ہیں۔ سیرت کے لغوی معنی عادات، طریقہ، کردار، اخلاق اور سوانح کے ہیں۔ سیرت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق، طریقہ برتاؤ اور جملہ حالات کا بیان ہے۔ کسی اور شخصیت کے حالات کے لیے سیرت کا استعمال تقریباً متروک ہو گیا ہے، یعنی ختم ہو گیا ہے۔ کسی اور کے لیے یعنی سیرت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اگر مطالعہ سیرت یا کتب سیرت کا ذکر کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی مراد ہے۔ سیرت نگار کس کو کہتے ہیں؟ سیرت نگار کا معنی ہے سیرت لکھنے والا، اور سیرت نگاری کا کیا معنی ہے؟ سیرت نگاری کا معنی ہے سیرت لکھنا۔ جی، اب ہم یہاں پہ اپنا اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس سبق نمبر 2 کی مشق میں گرامر کا جو موضوع ہمارے پاس موجود ہے، جو عنوان ہے، وہ ہے افسانہ۔ افسانہ کے سب سے پہلے تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف کیا ہے؟ لغت میں افسانہ ایک جھوٹی کہانی کو کہتے ہیں۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ MCQ آتا ہے آپ کا، کثیر الانتخابی سوال جواب آتا ہے یہ، کہ افسانہ کون سی کہانی ہوتی ہے۔ تو 4 آپشن ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے جھوٹی کہانی والا آپشن جو ہے اس کو کریکٹ کرنا ہے، اس کے آگے کے ببل کو فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ادبی اصطلاح میں یہ ایک ایسی مختصر کہانی ہے جو زندگی کا ایک جز پیش کرتی ہے۔ افسانہ اختصار اور وحدت تاثر کی حامل ایک کہانی ہوتی ہے۔ اختصار یعنی یہ مختصراً بیان کی جاتی ہے، ایک چھوٹی اور مختصر کہانی ہوتی ہے۔ وحدت تاثر یعنی اس میں صرف زندگی کا کوئی ایک پہلو، واحد پہلو جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، کسی بھی شخص کے بارے میں یا جو بھی موضوع ہوتا ہے اس کا کوئی ایک پہلو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں وحدت کا تاثر پایا جاتا ہے۔ افسانہ آدھے گھنٹے میں پڑھا جانے والا ایسا قصہ یعنی کہانی ہوتا ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی ایک پہلو کو اختصار اور دلچسپی کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ افسانہ کے اجزائے ترکیبی کون کون سے ہیں؟ پلاٹ، کردار، نقطہ نظر یا مرکزی خیال، مکالمہ، آغاز و اختتام، اسلوب بیان، منظر نگاری، اختصار، مقصدیت وغیرہ، یہ سب اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اب ساتھ ہم جان لیتے ہیں کہ علامتی افسانہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سبق نمبر 3 جو بھیڑیا ہے وہ ایک علامتی افسانہ ہے نا، تو ہم دیکھ لیتے ہیں تعریف کے علامتی افسانہ کہتے کس کو ہیں؟ وہ افسانہ جس کے کردار، واقعات اور مقامات دوہری معنویت کے حامل ہوں۔ ایک تو اس کا اصل معنی اور دوسرا جو اس سے اخذ کیا جا رہا ہے علامتی افسانہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2 معنوں کا حامل جو ہوتا ہے، واقعہ یا کردار یا جس بھی مقام کی بات ہو رہی ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ علامت نگاری کیا ہے۔ یہ سبق نمبر 3 کی مشق میں دیا ہوا ہے، علامت نگاری۔ معنی کیا ہے علامت نگاری کے، یا علامت کس کو کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہے؟ علامت کے لغوی معنی نشان، اشارہ، شناخت کے ہیں۔ ادبی اصطلاح کے طور پر علامت اسے کہتے ہیں جب کسی شے یا حقیقت کو کسی مجازی مفہوم یا معنی میں ادا یا ظاہر کیا جائے۔ علامت نگاری کا لفظ انگریزی کے لفظ سمبولزم کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ادب میں علامتیں مختلف طریقوں اور ذرائع مثلاً معاشرے سے، ذاتی تجربے سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت کہاں سے آئی ہے؟ ہمارے ہاں علامت نگاری کی روایت انگریزی ادب سے آئی ہے۔ جی، اب ہم
آگے دیکھ لیتے ہیں. ہمارے پاس سبق نمبر 3 میں ہی اس کی مشق میں جو ایک اور گرامر کا عنوان ہے ہمارے پاس، وہ ہے کہانی. تعریف دیکھ لیتے ہیں. کہانی کا مطلب ہے کسی واقعے، حکایت یا قصے کو دلچسپ انداز میں اس طرح بیان کرنا کہ پڑھنے والا اس سے ذہنی اور قلبی تعلق محسوس کرے اور اس کا انجام یا نتیجہ معلوم کرنے کے لیے ایک ہی نشست میں اسے پڑھ ڈالے. کہانی لکھنا ایک باقاعدہ فن ہے. اس کے لیے انشاء پردازی کی مشق کے ساتھ ساتھ خیال کی قوت کو استعمال میں لانا ضروری ہے. آپ کی اپنی سوچی ہوئی کہانی کو تبعات کہانی کہتے ہیں. یہ بھی آپ کا MCQ ہے، تو آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے کہ آپ کی اپنی سوچی ہوئی کہانی کو کیا کہتے ہیں. تو 4 آپشنز میں سے آپ نے یہ والا آپشن کریکٹ کرنا ہے، تبعات کہانی. ٹھیک ہے. کہانی کے 3 مراحل ہوتے ہیں: آغاز، وسط یعنی درمیان والا حصہ، وسطی حصہ جو ہوتا ہے، اور انجام یعنی آخر میں جو نتیجہ بتایا جاتا ہے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ لوک کہانی کسے کہتے ہیں. یہ بھی سبق نمبر 3 میں ہی موجود ہے. لوک کہانی یا لوک داستان ایک ہی بات ہے. کسی بھی عنوان سے آپ کے اگر حصہ قواعد میں یہ اس کی تعریف لکھنی آ جائے تو آپ نے یہی تعریف لکھنی ہے. کیا تعریف ہے لوک کہانی یا لوک داستان کی؟ لوک کہانی کسی بھی ملک یا علاقے کے معاشرتی، ثقافتی، معاشی اور سماجی حالات کی عکاسی ہوتی ہے. ایسی لوک داستانیں یا لوک کہانیاں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا سرمایہ ہوتی ہیں. ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ہیں. ان کے ذریعے سے محبت، ایثار، خلوص، مروت، اتحاد، دوستی اور بہادری جیسی صفات معاشرے میں پروان چڑھتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. لفظی مفہوم، یہ یہاں پہ آپ نے سٹارٹ میں لکھنا ہے. یہ میں نے بعد میں لکھ دیا لیکن آپ نے سٹارٹ میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. لفظی مفہوم کیا ہے؟ لوگ کہتے کسے ہیں؟ لوگ کا معنی کیا ہے اور یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ لوگ سنسکرت زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے دنیا یا جہان. ٹھیک ہے. لوگ کے معنی ہے دنیا یا جہان. آگے دیکھ لیتے ہیں ڈرامہ. یہ سبق نمبر 4 میں دیا گیا ہے. ڈرامہ یونانی زبان کے لفظ ڈراؤ سے مشتق ہے جس کے معنی عمل کر کے دکھانا. اچھا، ڈرامہ کس زبان کا لفظ ہے؟ یونانی زبان کا. تو یہ بھی MCQ کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے. ڈرامہ کا لفظ جو ہے وہ کس لفظ سے نکلا ہے؟ ڈراؤ سے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے. MCQ کے لیے. اور اس کے علاوہ آپ نے کہ اس کے معنی کیا ہیں ڈراؤ کے؟ عمل کر کے دکھانا، یا صرف اس کا لکھا ہوا ہوگا آپشنز میں کر کے دکھانا. تو چاہے عمل کر کے دکھانا لکھا ہو یا صرف کر کے دکھانا، تو یہ کریکٹ آپشن ہوگا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے. ڈرامے کی ابتدا بھی یونان سے ہوئی. برصغیر میں بھی قدیم زمانوں سے ڈرامے کا سراغ ملتا ہے. راجا بکرما جیت کے عہد کا لکھا ہوا ڈرامہ شکنتلا دنیا بھر میں بڑی شہرت رکھتا ہے. قدیم زمانے میں لوگ اپنے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے ڈرامہ کھیلا کرتے تھے. یعنی اپنے دیوتاؤں کے سامنے جو ہے وہ ڈرامہ کیا کرتے تھے، ڈرامہ کھیلا کرتے تھے. مگر بعد میں یہ ترقی کر کے فن کی منزل تک پہنچ گیا. ڈرامے کی 2 مشہور اقسام ہیں. نمبر 1 تربیہ ڈرامہ، نمبر 2 المیہ ڈرامہ. تربیہ ڈرامہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ڈرامہ جس میں ہنسی اور مزاح کے ذریعے سماج کی کمزوریوں سے پردہ اٹھایا جائے اور جس کا انجام پرمسرت اور خوشگوار ہو. یعنی بہت اچھا، جس کا انجام بہت اچھا دکھایا جائے، خوشگوار انجام ہو. ٹھیک ہے. اور نمبر 2 المیہ ڈرامہ، وہ ڈرامہ جس میں پیش آنے والے واقعات اندوہناک یعنی دردناک اور غمگین ہوں اور انجام بہت المناک ہو. یعنی ایسا ڈرامہ جو بہت دکھی ہو اور اس کا انجام بھی اچھا نہ دکھایا جائے، بہت دکھی انجام ہو. ڈرامے کے اجزائے ترکیبی کیا ہیں؟ پلاٹ، کردار نگاری، ارتقائی عمل، کشمکش اور تصادم، مکالمے، اسٹیج، حرکات و سکنات، اختتامی عمل، تماشائی، موسیقی، تجسس وغیرہ. ٹھیک ہے. یہ سب جو ہیں اس کے اجزائے ترکیبی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے.